السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد. ہمارا سلسلہ وار درس گھروں کی تعمیر کے بارے میں جاری ہے، جس میں آج آپ کو موضوع دیا گیا ہے ٹوٹے ہوئے دل، یا دوسرے الفاظ میں کہ دل کیوں ٹوٹتے ہیں. اور اس موضوع کو ہم جان سکتے ہیں کہ چونکہ گھریلو معاملات کے حوالے سے یہ موضوع ہے، تو دلوں کے ٹوٹنے کا یہاں پر معنی کیا ہے، کہ ازدواجی تعلقات خراب کیسے ہوتے ہیں، اس کے کون کون سے اسباب ہیں. کچھ اسباب کا ہم نے ذکر کیا تھا سابقہ درس میں، اور باقی کچھ اسباب تھے جن کا آج ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، لیکن اس میں ہم بنیادی طور پر بیان کرنا چاہیں گے کہ دو بڑے سبب ہیں، ایک داخلی اسباب ہیں یا اندرونی اسباب ہیں، اور ایک خارجی یا بیرونی اسباب ہیں. داخلی اندرونی اسباب میں سے خاوند کا کردار ہے، بیوی کا کردار ہے، اور بچوں کا اثر ہے، بچوں کی تاثیر ہے ازدواجی معاملات کے حوالے سے. اسی طرح کچھ دوسری چیزیں ہیں جس میں امور خانہ داری ہیں اور مالی معاملات، ان چیزوں کا اثر ہے، اور بعض اوقات بیماری اور اولاد کا نہ ہونا، ان چیزوں کا بہت بڑا اثر رہتا ہے. تو یہ وہ بڑے بڑے اسباب ہیں جن کو ہم داخلی اسباب کہہ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ خاوند سے حوالے جو معاملات ہیں یا خاوند کے جو کردار ہے، اس کا کیا تاثیر ہے یا اس کا کیا رول ہے گھر کے ان معاملات کو سنبھالنے کے لیے، سلجھانے کے لیے. ہم اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ خاوند کا گھر میں کردار کیا ہونا چاہیے، کہ آپ کا فرمان خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ خاوند کی، مرد کی اچھائی کا معیار جو ہے اس کا بزنس، اس کا دفتر یا اس کا حلقہ یارہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مرد کی اچھائی کا معیار جو بیان کیا ہے اس کی بیوی سے تعلق ہے. اور یہ اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ سب سے اہم ترین معیار یہ ہے، اور اسی معیار پر آگے پورا گھر بھی اور بلکہ پورا معاشرہ بھی قائم ہوتا ہے. تو چنانچہ اگر خاوند بیوی کو خوش رکھتا ہے تو خود بھی خوش رہے گا، بیوی کو پرسکون رکھتا ہے تو خود بھی پرسکون رہے گا. مرد کی کہ جو ذمہ داری گھر کے حوالے سے، گھر کے معاملات کو، گھر کے اختلافات کو ختم کرنے کے بارے میں، اور گھر کے اختلافات کی ان کو آگے نہ پھیلنے کے اس حوالے سے مرد کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی ہے. کیونکہ گھر میں بیوی ہے، بعض اوقات ماں ہوتی ہے، بہنیں بھی ہوتی ہیں، باپ بھی ہے، بہن بھابیاں ہوتی ہیں. تو گھر کے یہ مختلف افراد ہیں. تو سب سے پہلے گھر کے ماحول کو صحیح کرنے کے لیے اور
اختلافات سے بچنے کے لیے ان رشتے ناتوں کے حوالے سے ضرورت ہے ان میں توازن پیدا کرنے کی۔ بیوی کا حق اس کو دیا جائے، عزت و احترام کا، محبت کا، ان چیزوں کا۔ اگر اس سے کہیں غلطی ہو گھریلو معاملات کے حوالے سے اور گھر کے افراد کے حوالے سے، تو اس کو سمجھانا خاوند کی ذمہ داری ہے کہ تاکہ اس کی اصلاح کرے۔ اور بعض اوقات غلطی بیوی کی طرف سے نہیں بلکہ ماں باپ کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور ہونا بالکل ممکن ہے، اور اس میں بھی بعض اوقات ماں باپ کی غلطی نہیں ہوتی بلکہ خاوند ہی کی غلطی ہوتی ہے۔ اور وہ غلطی خاوند کی کیسے ہوتی ہے کہ جن ماں باپ نے اس کو پیدا کیا، جنم دیا ہے، بچپن سے اس کو پالا ہے، اس کی تعلیم کا، تربیت کا، سارے اس کے انتظامات کیے ہیں، حتیٰ کہ نکاح شادی تک اس کے ہر لحاظ سے اس کی ان چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نکاح شادی کے بعد خاوند ماں باپ سے نظریں پھیر لیتا ہے، بہن بھائیوں سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، اور اس کی ساری توجہ جو ہیں بیوی کی طرف ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں سے طبعی طور پر ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہونے کا نہ کہ صرف خطرہ ہے بلکہ پیدا ہوتا ہے۔ فطری طور پر وہ ماں باپ کہ جو بچپن سے لے کر اپنے اس بیٹے کے ساتھ ان کا تعلق چلا آ رہا تھا، اور ممکن ہے ایک اچھا تعلق رہا ہو، محبت کا، شفقت کا، تو جب دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا اچانک ہی نظریں پھیر گیا ہے، تو اب ان کے سامنے اس کی وجہ جو ایک ہی نظر آتی ہے وہ کون ہے؟ وہ آنے والی بہو ہے، اس خاوند کی بیوی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ماں باپ عام طور پر اپنی بہو کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارا بیٹا ہم سے چھین لیا، اور ہمارے ساتھ اس کا تعلق جو تھا اس کو خراب کر دیا، اور بعض اوقات شیطان اس سے مزید آگے بڑھ کر اور بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ غلط قسم کے الزامات اور بہتان بازیاں اور یہ وہ چیزیں۔ تو اس لیے ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر مرد کا، خاوند کا، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ گھر کے ان رشتے ناتوں کے ساتھ اس کا ایک متوازن اور صحیح تعلق ہو، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا حق مجھ سے چھن گیا ہے یا مجھے نہیں مل رہا۔ بیوی کا حق اس کو دیا جائے، اور ماں باپ خصوصاً یعنی کہ عام طور پر عمر بھی ان کی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے، بڑھاپے کے قریب یا بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، کہ جس میں ان کے احساسات اور جذبات اور یہ ساری چیزیں کافی بدل چکی ہوتی ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو نوجوانوں کے ہاں اور نوجوانی کی عمر میں یعنی اس لڑکے کی یا خاوند کی ہو سکتی ہے، اس کی بیوی کی ہو سکتی ہے، طبعی طور پر ماں باپ کی، ساس سسر کی وہ خیالات اور وہ جذبات نہیں ہوتے۔ تو اس لیے خصوصاً ماں باپ کے حوالے سے خاوند کا یعنی کہ مرد کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایک متوازن تعلق قائم رکھے، کہ جس میں ان کو کسی طرح کی غلط فہمیاں پیدا نہ ہونے پائیں، اور بلکہ کوشش یہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ان کی بہو ہے ان کے ساتھ ان کا بہتر سے بہتر تعلق قائم ہو، اور اس حوالے سے بیوی کو بھی یعنی کہ ان کے اطاعت کرنا، ان کی حد الامکان جہاں تک ممکن ہو بغیر کسی مشقت کے ان کی خدمت کرنا، اس چیز کی ترغیب دی جائے۔ اور یہ سوال اکثر آتا رہتا ہے، کیا
عورت کا فرض بنتا ہے اپنی ساس سسر کی خدمت کرنا، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ شرعی طور پر قرآن کریم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ ماحول معاشرے کے یعنی ان کے رسم و رواج پر یا ماحول معاشرے کے دستور پر چھوڑا ہے کہ جس طرح کا ماحول معاشرہ ہو، اس ماحول معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر کس طرح کا کلچر ہے اور لوگوں کا ان چیزوں میں کیا ذہن ہے، ان کے کیا رجحانات ہیں۔ تو اگر کسی ماحول معاشرے میں جس طرح کہ ہمارے پاک و ہندوستان کے عموماً ماحول معاشرے میں جوائنٹ فیملیوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آنے والی بہو ساس سسر کی خدمت کرنا اور یہ چیزیں کرنا، اور یہ خامند کے حقوق میں شمار ہوتا ہے۔ شرعی طور پر اس کو بھی علماء نے خامند کے حقوق میں شمار کیا ہے کہ اگر خامند کو خوش کرنا، خوش رکھنا عورت کا فرض بنتا ہے، اور اگر خامند کی خوشی اس میں ہے کہ اس کے ماں باپ کی حد الامکان معقول حد تک، جہاں تک بیوی کی استطاعت طاقت ہے اس کے مطابق اس کی اگر خدمت کر سکتی ہے اور ان کے معاملات کو چلا سکتی ہے، تو اس کو چاہیے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہاں پر خاوند کا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں کوئی ایسے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس کی بیوی اور اس کے ماں باپ کے درمیان، تو ان کو ختم کرنا اور ماں باپ کو ان کو راضی اور خوش کرنا جہاں تک ممکن ہو، اور اگر دیکھتا ہے کہ ماں باپ واقعی ہی زیادتی کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات احساسات اور جذبات اکثر مختلف ہوتے ہیں، تو اس میں بوڑھے ماں باپ سے خصوصاً کوئی ایسی باتیں ہو جانا، اس طرح کے کوئی کردار رویے اختیار کیے جانا کہ جو نوجوان لڑکے لڑکی کو ان کی طبیعت کے، ان کے مزاج کے موافق نہ ہوں، ایسی چیز ہو جانا ایک طبیعی سی فطری سی بات ہے۔ تو اگر واقع ہی کوئی زیادتی ہوتی ہو تو ماں باپ کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو سمجھانا، ان کو بتانا، اور اس میں حد الامکان اگر واقع ہی زیادتی ہو رہی ہے ماں باپ کی طرف سے تو بیوی کے دفاع کی کوشش کرنا، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ بیوی کی وکالت میں اس میں نہ شرمانا، کیونکہ یہاں پر اس گھر میں اگر بیوی کو تحفظ دینے والا ہے تو حقیقت میں سب سے بڑھ کر خامد ہے، اور اگر اس پر ظلم زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس کا حقیقت میں ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے گھر کے اس ماحول پر نظر رکھنا خامد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان باتوں کو، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ چھوٹی معمولی بات ہے، کوئی بات نہیں، خود ہی سلجھ جائیں گے، ہاں یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو چھوٹی باتیں بڑی بن جاتی ہیں اور پھر آخر میں آگے چل کر جو ہے گھروں کی بربادی کا اور رشتوں کے ٹوٹنے کا اور ختم ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح مرد کا خاوند کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بہن بھائیوں کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ جو صلہ رحمی کا تعلق ہے وہ بھی قائم رہے، کیونکہ بعض اوقات غیر شادی شدہ بہنیں گھر میں ہوتی ہیں اور شادی شدہ بہنوں کا بھی گھر میں آنا جانا رہتا ہے، اور نند بھابھی کا بھی ہمارے ماحول معاشرے میں ایک جو غلط تصور قائم ہے وہ بھی بعض اوقات سامنے ہوتا ہے، جس پر ہم انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل بات کریں گے ساس بہو اور نند بھابھی کے حوالے سے۔ لیکن آج خامد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ خامد کی ان حالات میں ذمہ داری کیا ہے، کہ اس کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ان رشتہ ناتوں کا، بہن بھائیوں کا بھی ان کا جو قرابت کا حق ہے وہ ادا کرے، اور بہنیں چھوٹی ہیں تو ان پر شفقت کا، ان کی دیکھ بھال کا حق بھی ادا ہوتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ بہن بھائی یا بھابھیاں ہوتی ہیں بعض اوقات گھر میں، تو یہ لوگ جو ہیں خاوند بیوی کے معاملات میں کسی طرح کی خرابی کا ذریعہ نہ بن سکیں، یا اس حد تک ان کے معاملات دخل اندازی نہ ہو کہ جو ان کے معاملات کو خراب کر سکے۔ اور اگر دیکھا جاتا ہے اصلاح کرنے کی کوشش کی بیوی اور ماں باپ کے درمیان یا بہن بھائیوں اور بیوی کے درمیان، اور
پھر بھی دیکھا کہ ان کی طرف سے زیادتی ہو رہی بیوی پر، پھر خاوند کا فرض بنتا ہے کہ بیوی کو حتی الامکان اس کا دل جیتنے کی کوشش کرے، ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور بیوی کا ساتھ دے، اور جہاں دیکھا کہ وہاں ان کی اصلاح ہونا ممکن نہیں ہو رہی تو بیوی کو حوصلہ افزائی دینا یہ خاوند کا فرض بنتا ہے۔ اور اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں، مزید مشکلات اور آگے بڑھتی ہیں، تو پھر یہاں پر خاوند کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے لیے الگ سے رہائش کا انتظام کرے، کیونکہ شرعی طور پر خاوند جو ہے وہ بیوی کے ہر طرح کے اخراجات کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے ہوں، پہننے علاج معالجے کے ہوں، یا حتیٰ کہ رہنے کے مکان کے حوالے سے ہوں۔ تو اگر ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے اور وہاں پر رہنے سے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں اور تعلقات بگڑتے ہیں، تو پھر اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ایسے حالات میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا تحفظ کرے، اور اس کو اگر الگ سے گھر اس کو رہائش کی ضرورت ہے تو اس کا بھی اس کو انتظام کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے بھی اکثر و بیشتر سوالات آتے ہیں، کیا خاوند جو ہے ماں باپ کو چھوڑ کے الگ ہو سکتا ہے؟ تو اسی ہم نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو کوشش کی جائے ایک ساتھ رہنے کی اور اصلاح کرنے کی، اور سبھی کو ساتھ مل کر لے کر چلنے کی، اور حق ہر ایک کا اس کا حق ادا ہوتا رہے۔ اور خصوصاً ہمارے ماحول معاشروں میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے اولادیں ہی ہوتی ہیں، صرف ہمارے نہیں بلکہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ ان کا اسلام کا کلچر ہے اور اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور مرد کے حوالے سے ماں باپ کے حقوق جو ہیں، جو شادی سے پہلے ہیں، وہ شادی کے بعد بھی اسی طرح باقی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، کہ لوگوں میں سے کون ہے کہ جو سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک اور کردار کا مستحق ہے، تو آپ نے جو فرمایا کہ تیری ماں ہے، حتیٰ کہ 3 مرتبہ آپ نے اسی کا ماں کا ہی حق بیان کیا اور چوتھے مرتبے پر باپ کا حق بیان کیا۔ یہ ماں باپ کا حق مرد کے حوالے سے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ایک جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں عورت کے حوالے سے ہے، عورت کے حوالے سے ہے کہ شادی ہونے کے بعد اس کے خاوند کا حق سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، ماں باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن مرد کے حوالے سے ماں باپ کا حق جو ہے مرد کے اوپر وہ اسی طرح باقی اور جاری ساری ہے جس طرح شادی سے پہلے ہوتا ہے۔ حالانکہ بات ہے کہ یہاں پر شادی کے بعد اس کو بیوی کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں اور بچے پیدا ہوتے ان کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن ماں باپ کا حق جو ہے اپنی جگہ پر باقی ہی اور قائم ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہاں پر ان معاملات کے سلجھانے کا، ان کی اصلاح کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ خاوند ہے، اس کو ضرورت ہے، یا گھر کا مرد ہے اس کو ضرورت ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ ان معاملات کو دیکھے اور اس میں توازن پیدا کرے اور ہر ایک کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو حق اس کو دیا جائے، اور جہاں کہیں کو ظلم زیادتی ہوتی ہو، اونچ نیچ کے معاملات ہوں، ان کو سلجھانا اس کی ذمہ داری ہے۔ نہ تو ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی ایک یعنی کہ شخص کی طرفداری کرتے ہوئے دوسروں کی ان سے غیر جانبدار ہو جانا یا ان کے مخالف کھڑے ہو جانا، نہ اس کی اجازت ہے۔ بلکہ اگر ظلم زیادتی ہوتی ہو تو جس پر ظلم زیادتی ہوتی ہے اس کے ساتھ دینا اور ظلم کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو اس سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ حقیقت میں خاوند کا بہت بڑا کردار ہے گھر کے اندر اپنے گھر کے ماحول کی اصلاح کے حوالے سے۔ اسی طرح خاوند کی ذمہ داریوں میں سے کہ بیوی کے ساتھ بھی اس کے تعلقات، جس کا ہم اکثر و بیشتر صاحب کا درسوں میں ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ جس نرمی اور محبت اور ان چیزوں کے ساتھ اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، دلوں کو ملانے کا، دلوں کو جوڑنے کا، اور شریعت اسلامیہ کے احکامات ہی حقیقت میں سب سے وہ اہم چیز ہیں کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانے والی ہیں۔ یہ دلوں کی وہ الفی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ ان کے درمیان محبتیں پیدا کر دے گا یا ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا۔
اور یہ محبتیں دنیا کے اندر بھی ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی. تو یہ لیکن اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی صحیح معنوں میں اللہ کے دین کے احکامات پر چلتا ہے اور تقوی نیکی اختیار کرتے ہوئے اپنے گھر کے معاملات کو چلاتا ہے. تو چنانچہ بیوی کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے عاشرہن بالمعروف کے اس قاعدے کلیے پر جس کا ہم پہلے کی بار ذکر کرتے چلے آئے ہیں، کیونکہ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، غصہ، ناراضگی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حقیقت میں ماحول کو خراب کرتی ہیں. اور اگرچہ وقتی طور پر بیوی خاموش بھی ہو جاتی ہوگی لیکن دلوں کو دور کر دیتی ہے چیزیں، بلکہ دلوں کو توڑ دیتی ہیں. اور آخر میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیوی بھی پھر کوئی موقع ڈھونڈتی ہے یا ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتی ہے کہ جب اپنے اس ظلم کا بدلہ لے. اور اس لیے کسی نے اچھی عبارت، خوب عبارت کہی ہے کہ بیوی کو گریلا جنگ کے لیے تیار نہ کرے. گریلا جنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ یعنی اس کو اس انداز سے ٹارچر کرنا کہ وہ پھر خفیہ طور پر جب اس کو موقع ملے وہ بھی اپنا انتقام اور بدلہ لے. تو یہ وہ اہم ترین کردار ہم جو بیان کر سکتے ہیں گھر کے حوالے سے. اسی طرح اس کے مقابلے میں بیوی کا کردار ان اختلافات کے حوالے سے کہ سب سے پہلے تو بیوی کو اپنے مقصد کو جاننا چاہیے جو اس کا گھر میں بہت بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ بیوی کو اللہ نے خاوند کے لیے سکون اور اطمینان اور راحت و آرام کا ذریعہ قرار دیا ہے. اور ہم اس بات پر، اس موضوع پر پہلے کی بار بات کر چکے ہیں کہ اسلام کا کتنا بڑا یہ مقصد ہے جسے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. تو چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بیوی کا فرض بنتا ہے کہ خاوند کے ساتھ اپنے محبت کا تعلق کا رشتہ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے اور جائز چیزوں میں اس کی اطاعت کرنا، اس کی خوشی کا خیال کرنا، کیونکہ اس کی خوشی اس کی خوشی ہے. جس طرح ہم نے خاوند کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ بیوی کو اگر خوش رکھتا ہے تو اپنی خوشی کا سامان مہیا کرتا ہے، بیوی کو مطمئن کر دیتا ہے تو اپنے اطمینان و سکون کا جو ہے وہ سامان مہیا کرتا ہے. ایسے ہی بیوی بھی خاوند کے لیے ہے. تو اطاعت اور خوشی کا اہتمام یہ سب سے اہم ترین وہ چیز ہے کہ جو دلوں کو ملانے والی چیز ہے. اسی طرح خاوند کی طرف سے جو یعنی کہ پیش کی جانے والی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں اور جو عنایتیں حاصل ہوتی ہیں، تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں، اس پر شکر ادا کرنا یہ وہ چیز ہے کہ جو دلوں کو مطمئن کرتی ہے اور ملاتی ہے اور بلکہ قریب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. اور غصے ناراضگی کی حالت میں اگر خاوند غصے ناراضگی میں ہے تو جس طرح نے ابو درداء کی حدیث ذکر کی تھی، ان کا قول ذکر کیا تھا، اپنی بیوی کو کہنا کہ اگر مجھے دیکھو کہ میں غصہ میں ہوں تو تم جو ہے اس وقت نرمی اختیار کر لو، اور جب میں دیکھوں تمہیں اس حالت میں تو میں نرمی اختیار کر لوں. یہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا رستہ اور طریقہ ہے. اسی طرح بیوی کے حوالے سے گھر میں ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ گھر کے معاملات کا انتظام و انصرام اور سلیقہ شعاری. یہ بہت اہم ایک چیز ہے کہ جو تعلقات کو بنانے والی یا بگاڑنے والی ہے. ہاں، بیوی اگر گھر کے معاملات کو اچھے انداز سے چلانا جانتی ہے اور چلانے کی کوشش کر رہی ہے، سلیقہ شعار ہے، یعنی چیزیں ہر چیز اپنے وقت پر ہو رہی ہے، اور جو کام خاوند کے معاملات ہوں یا بچوں کے معاملات ہوں، ہر چیز میں جو ہے اس کو ایک منظم انداز سے کیا جاتا ہے. کھانے کے معاملات ہو یا کپڑوں کا، جو بھی گھر کے ضروریات ہیں، ہر چیز ایک مناسب انداز سے ہو رہی ہے. تو یقینی طور پر یہاں پر شیطان کو کوئی اختلافات پیدا کرنے کے موقع نہیں ملیں گے. لیکن جن گھروں کے اندر بد نظمی ہوتی ہے، سلیقہ شعاری نہیں ہوتی، اہتمامات نہیں ہوتے اور ایک دوسرے پر توجہ نہیں ہوتی، تو وہیں پر پھر شیطان کو بھی موقع ملتے ہیں اختلافات کھڑے کرنے کے، دلوں کو دور کرنے کے اور پھر دلوں کے ٹوٹ جانے کے. اس لیے اور یہ کام حقیقت میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے عورت کی ہے کہ گھر کے معاملات کو ان کو طریقے سے چلانا، ایک منظم انداز سے چلیں تاکہ ہر چیز جو ہے وقت پر اور ایک اچھے انداز سے اور صحیح طریقے سے ہوتی رہے، اور گھر کے افراد کو اس میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا نہ ہو.
کیونکہ جب یہ چیزیں منظم انداز سے نہیں ہوتی اسی سے پھر آگے معاملات بگڑتے ہیں، چاہے خاوند کا ہو یا بچوں کا ہو یا گھر کے اور کوئی افراد، کوئی ماں باپ رہنے والے ہیں ان کے لحاظ سے ہو، اور پھر یہیں پر اختلافات آگے چل کر جو ہے وہ گھروں کی بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ، خاوند کے ساتھ حتی الامکان جو شرعی دائرہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے موافقت کی کوشش کرنا، نہ کہ مخالفت کی، کیونکہ ایک چھت کے اندر نیچے رہتے ہوئے بستے ہوئے طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں بعض اوقات رائے میں، سوچ فکر میں اختلاف ہوتا ہے، تو اگر شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہ ہو تو حتی الامکان خاوند کی سوچ میں، اس کی فکر میں، اس کی یعنی کہ جو رائے ہے اس میں موافقت کرنے کی کوشش کرنا، ہاں یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو اختلافات کو دور کرنے اور سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی لیے گھر میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے یا کوئی معاملہ اس طرح کا اختلاف پیدا ہو جائے تو اس میں جیتنے کے بجائے گھر کو بسانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض اوقات خاوند یا بیوی کوئی بھی کسی اس طرح کے معاملے میں ایک دوسرے کے خلاف ایسا ایکشن لیتے ہیں کہ وہ وقتی طور پر تو جیت جاتے ہیں، چاہے وہ لڑائی جھگڑے کی بات ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس میں وہ وقتی طور پر جیت جاتے ہیں، لیکن اس جیت کا جو اثر ہے وہ حقیقت میں آگے چل کر بڑا برا ہوتا ہے کہ آگے چل کر وہ جیت جو ہے حقیقت میں جیت نہیں بلکہ شکست اور گھر کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح خاوند بیوی کے حوالے سے اگرچہ دونوں کے لیے چیزیں ہیں کہ شکوک و شبہات سے ایک دوسرے کو دور رکھنا اور خود بھی دور رہنا، کیونکہ یہ اصل شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ جو گھروں کو برباد کرنے والا اور دلوں کو توڑنے والا ہے۔ جب بیوی کے دل میں یہ ہو کہ خاوند پتنی کہاں سے کس کس کو ملتا ہے، اور خاوند کے دل میں یہ ہو کہ بیوی کے معاملات کیسے ہیں، ہاں یہ ہے شیطان کا وہ ہتھ کنڈا کہ جب بھی یہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پھر دل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اور پھر مزید یہ کہ خاوند کے حقوق جو ہیں جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، اور اسی طرح جو ہے دوسروں کی نظر میں خاوند کو جو ہے اس کا عزت و وقار قائم کرنا، اور غیر محرموں سے تنہائی میں باتیں نہ کرنا، یہ وہ اہم ترین چیز ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس میں ایک چیز جو یعنی کہ ایک حد تک منع کیا گیا ہے یا اس میں پابندی ہے، اور یہ بھی چیز ایسی چیز ہے کہ جو شیطان کے رستے کھولتی ہے اور گھروں کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور پھر اس میں بچوں کا کردار، بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ بچے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور اکثر گھروں کی آبادی کا ذریعہ بنتے ہیں، خاوند بیوی کے درمیان رشتوں کو مزید مضبوط کرنے کا بھی بچے ایک ذریعہ بنتے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے بعض اوقات طلاق تک جو نوبت پہنچی ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے کہ بچوں کو جب دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، تو پھر اس کو جو ہے ان چیزوں کو سوچنے سمجھنے کی نوبت آتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت ہے، وہ کیا ہے کہ بچوں کی وجہ سے بھی خاندان کے معاملات کافی بگاڑ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے کئی ایک اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ اکثر اوقات بچہ پیدا ہونے سے پہلے خاوند بیوی کا ایک دوسرے کی طرف پوری توجہ ہوتی ہے اور محبت اور تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہی قائم ہوتا ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی جو ان کی محبت کو تقسیم کرے یا ان کی توجہ کو اپنی طرف ہٹائے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو طبی طور پر خصوصاً عورت جو ماں ہے اس کا بچے کے ساتھ تعلق، محبت بھی بچے کے ساتھ اس کی، اور بچے پر توجہ دینا جو ایک طبی طور پر اس کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ توجہ بڑھ جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی پھر وہ پہلا تعلق نہیں رہتا جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے تھا، اب وہ تعلق تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یعنی کہ خاوند یا شوہر خصوصاً اگر کوئی ناسمجھ قسم کے ہوں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بیوی شاید مجھ سے دور ہو گئی ہے، بیوی کا مجھ سے وہ تعلق نہیں رہا جو پہلے تھا، حالانکہ یہاں پر خاوند کو سمجھنا چاہیے
کیا وہ تعلق طبی طور پر وہ پہلے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب وہ اکیلا نہیں بلکہ گھر میں ایک اور فرد آ چکا ہے کہ جو اس کی توجہ کا یعنی کہ محتاج ہے اور جس کے ساتھ اس کی محبت بھی بٹی ہے۔ لیکن بعض اوقات ان چیزوں کو نہیں سمجھا جاتا، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ تعلقات آگے خرابی کا ذریعہ بنتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے کہ بچوں کا یعنی کہ خاص طور چھوٹے بچے پیدا ہونے کے بعد کی جو کئی یعنی کہ ایک وقت رہتا ہے بچے کے رونے دھونے کا، اس کے سونے جاگنے کا، کہ خاوند جو ہے مرد جو ہے خاص طور پر سارا دن کام کر کے رات کو آتا ہے، اور رات کو بعض اوقات گھر میں اس کو یعنی کہ وہ یعنی کہ پرسکون ہو کر سونے کا وہ موقع نہیں ملتا بچے کی یعنی کہ رونے کی وجہ سے، اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بعض اوقات بعض لوگوں کو ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن بعض لوگوں کو یہ بھی بیوی سے دور ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں یہ چیزیں۔ حالانکہ یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ بچے کو کنٹرول کرنا اگرچہ ماں کی طرف سے کوشش ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات خصوصاً بچہ اس عمر میں اس کے نہ تو سونے جاگنے کا وقت جو ہے اس کو یعنی کہ طے کیا جا سکتا ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی دوسری چیزیں۔ لیکن یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ عورت کا بہت بڑا کردار ہے بچے کے حوالے سے، کہ بچے کے معاملات کو چلانے میں اس کا اس طرح کا انداز ہو کہ جس میں واقعی خود بھی وہ راحت و آرام حاصل کر سکے، اور تھکے ماندہ شوہر کو بھی جو خاوند آتا ہے گھر میں آرام کرنے کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے آتا ہے، اس کو بھی تاکہ آرام کی فضا مہیا ہو سکے۔ اب اس کے لیے عورت کو اس کا فرض بنتا ہے کہ دیکھے بچے کو کس انداز سے اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، اور اگر اس نے دن کو سو لیا ہے خود اس سے آرام کر لیا ہے تو رات کے وقت اس بچے کو سنبھالنا ان چیزوں سے یعنی کہ تاکہ شور ان چیزوں سے یعنی کہ ایسی چیزیں پیدا نہ ہو اور خاوند جو ہے وہ یعنی کہ آرام کی نیند سو سکے ان حالات میں۔ تو یہ اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے بچوں کے معاملات میں بھی ان چیزوں کا بھی کافی بڑا اثر رہتا ہے اختلافات میں۔ بچے چونکہ چھوٹے ہیں، چیزوں کو گراتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، گندگی پیدا ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں میں بھی یعنی کہ سب سے بڑا جو کردار ہے عورت کا ہے، کیونکہ گھر کی ذمہ دار وہ ہے کہ بچوں کے معاملات اس طریقے سے چلائے کہ ان کو جہاں تک ہو سکے یعنی کہ گندگی پڑنا یا گھر میں توڑ پھوڑ ہونا اس طرح کی چیزیں نہ ہو سکیں۔ ایسی چیزیں جو ٹوٹ سکتی ہیں، بچے گرا سکتے ہیں، ان کو بچوں کے پہنچ سے دور رکھا جائے، اور اگر کوئی چیز ہو بھی جاتی ہے تو فوری طور پر اس کو سنبھالا جائے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ساری وہ حقیقت میں سیاست ہے عورت کے حوالے سے کہ جس کو عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس پر عورت کو سمجھنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو شادی سے پہلے ان چیزوں کی تربیت کی ضرورت ہے کہ گھر کو کیسے چلانا ہے، گھر کے ماحول کو کس طرح سے پرسکون رکھا جا سکتا ہے، اور بچوں کے حوالے سے کس طرح سے انداز ہو کہ گھر کے باقی افراد جو ہیں تاکہ بچوں کی وجہ سے ان کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ عموماً جو ہے بچوں کی وجہ سے جو بھی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں وہ عموماً بچوں کے اوپر نہیں بلکہ بچوں کی ماں کے اوپر یا عورت کی طرف ہی ان کو منسوب کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں کسی حد تک وہ ذمہ دار بھی ہوتی ہے، اگرچہ ہم نہیں کہیں گے کہ ہر لحاظ سے وہی ذمہ دار ہے، اگرچہ ان کے باپ کی ذمہ داریاں بھی اس حوالے سے، لیکن چونکہ باپ جس طرح بتایا ہے کہ لمبا ٹائم اس نے باہر کے کام کرنا، کام کاج، اس طرح کی چیزیں، ہم نہیں کہہ سکتے وہ سارا دن ڈیوٹی بھی کرے اور رات گھر میں آ کے بچوں کو سنبھالنے کا کام بھی وہ کرے۔ اسلام نے اس بات کی اس کو ذمہ داری نہیں دی، لیکن اس کے باوجود اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ بیوی کے ساتھ ان معاملات میں جہاں تک ممکن ہو اس کا تعاون ہو۔ لیکن بنیادی طور پر یہ ذمہ داری جو ہے اللہ نے عورت پر ڈالی ہے، تو اس کو فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے کہ کہاں تک کس طرح سے ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اور کس طرح گھر کے ماحول کو اچھا سے اچھا، بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور بچوں کی وجہ سے جو معاملات اس طرح کے پیدا ہو سکتے ہیں ان کا کس طرح سے ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح رشتے ناتوں کو، دلوں کو توڑنے والی یا ایک دوسرے کے تعلقات کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ مالی ذمہ داریاں ہیں، بلکہ مالی مشکلات ہیں۔ مالی مشکلات کے حوالے سے بھی کئی چیزیں ہیں۔ بعض اوقات خاوند کی انکم ہی تھوڑی ہوتی ہے کہ جو گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی،
تو طبی طور پر یہاں پر اگر قناعت نہیں ہے خاوند بیوی کے اندر یا بیوی کے اندر خاص طور پہ، تو یہاں پر پھر بعض اوقات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزر بسر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات کسی وقت میں جاب ہے، کوئی کاروبار بزنس چل رہا ہے، اچھا ہے، اور کسی دوسرے وقت میں جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے اور وہ پہلے والے حالات نہیں رہتے، تو یہاں پر بھی بعض اوقات حالات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم کہیں گے کہ خاوند بیوی دونوں ہی کی ذمہ داریاں ہیں، مالی معاملات کے حوالے سے خاوند بیوی دونوں ہی کی ذمہ داریاں ہیں۔ خاوند کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی ضروریات کے حوالے سے جہاں تک ممکن ہو ان کو یعنی کہ پورا کرنے کی کوشش کرے، اور گھر کا ہر فرد جو ہے اس کا حق اس کو ملے، اور اس کے لیے جہاں تک اس کے لیے یعنی کہ گنجائش ہے کام کرنے کی یا جو بھی کرنے کی، اس کا فرض بنتا ہے، کیونکہ وہی ان چیزوں کا سبھی کا ذمہ دار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاوند کی، مرد کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ گھر کے افراد کو چلانے میں اس کی سیاست ہو، مالی حوالے سے، مالی ذمہ داریوں کے حوالے سے ان کے ساتھ ان کو چلانے میں اس کا ایک معقول اور معتدل انداز ہو، کیونکہ بعض اوقات جب اعتدال نہیں ہوتا اور جب میانہ روی نہیں ہوتی، بے ہنگمی ہوتی ہے، مال و دولت کی کبھی فراوانی ہے، تو ہاتھ اتنا کھلا چھوڑا ہوا کہ عیاشی ہے، اور جب تھوڑی تنگی آ جاتی ہے تو پھر عیاشی کرنے والوں کے لیے وہ تنگی جو ہے برداشت نہیں ہوتی۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس چیز پر پلا بڑا ہوتا ہے، چلا ہوتا ہے، وہ اسی پر چلنا چاہتا ہے۔ اگر تھوڑا اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے یا کوئی تنگی آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اور اس لیے عمر فاروق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا اخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم۔ کیا معنی اخشوا شنو؟ کہ تھوڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ میانہ روی سے چلاؤ، یا تھوڑا اپنی زندگی کے معمولات میں تھوڑا یعنی خود جو ہے تنگ دستی پیدا کرو، کیونکہ ہمیشہ نعمتیں ایک جیسی نہیں رہتی۔ آج اگر نعمتیں ہیں، فراوانی ہے، تو کل وہ کم ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، تنگ دستی بھی آتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ سبھی وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے اپنے دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ پیش آتی رہتی ہیں۔ اس لیے سب سے جو اہم چیز ہے کہ معاملات کو، گھر کے معاملات کو، مالی معاملات میں ان چیزوں کے لحاظ سے ایک میانہ روی سے چلانا۔ اور اسی بارے میں ایک مقولہ ہے، اگرچہ بعد اس کو حدیث کا نام بھی دیتے ہیں، لیکن حدیث وہ صحیح نہیں ہے۔ کیا ہے کہ ما عال من اقتصد، کہ جو آدمی اقتصاد سے کام لیتا ہے، اقتصاد کے معنی میانہ روی سے کام لیتا ہے مالی معاملات میں، وہ کبھی بھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوتا۔ فقر و فاقے کا شکار نہ ہونے کا معنی کہ اگر کبھی مالی تنگ دستی آتی بھی ہے تو پہلے سے ہی گھر کا ماحول اس کا ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ جس میں ان کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن بعض اوقات جب ان چیزوں پر آدمی کا کنٹرول نہیں ہوتا اور ان چیزوں کو چلانے میں اس کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی، تو جب مال کی کثرت ہے، فراوانی ہے، تو کھلے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، اور جب تنگی آ گئی تو وہاں پر پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے اور پریشان ہو گئے، خود بھی اور دوسروں کو پریشان کر دیا۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ جو یعنی کہ کسی کی بے وقوف ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، کسی نے خوب اچھا کہا ہے کہ کسی کے عقل مند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا سالن جو ہے اس کی روٹی کے ساتھ ختم ہو۔ یعنی اگر آپ کی روٹی ختم ہوگی، سالن پڑا ہوا ہے، یا تو سالن بہت زیادہ، پھر تو الگ بات ہے، تو یا پھر سالن ختم ہو گیا، روٹی باقی ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ نے پہلے سے نہیں پلان کیا تھا کہ میں کس طریقے سے سالن روٹی کو کس طریقے سے استعمال کروں۔ تو یہ بہت اچھی ایک مثال ہے گھر کے معاملات کو چلانے کے حوالے سے، کہ اپنے آپ کو دیکھے آدمی کہ کس طرح سے ہے، اگرچہ فراوانی بھی ہو کبھی، تب بھی حالات اس طریقے سے رکھے، ایسا انداز رکھے کہ جس میں جو ہے اگر کبھی تنگ دستی آتی بھی ہے تو گھر میں ان چیزوں کو برداشت کیا جا سکے، تربیت بھی ہو ان چیزوں پر، قناعت کی اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ خرچ اخراجات کے حوالے سے بھی ایک میانہ روی کا معاملہ ہو۔ تو یہ تو تھا خاوند کے حوالے سے۔ اس میں عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حقیقت میں مالی معاملات کے حوالے سے عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیونکہ گھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں، گھر کے معاملات کو چلانا، جس کو ہم خانہ داری کے امور کہتے ہیں،
وہ سبھی عورت کے اوپر ہے کہ وہ چیزوں کو کس طرح استعمال کر رہی ہے، فضول خرچی تو نہیں ہو رہی، چیزیں ضائع تو نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات چیز کھانا پکا لیا، ضرور سے زیادہ پکا لیا، اور جو کھایا گیا باقی بچا ہوا کچرے میں جاتا ہے یا ضائع ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے۔ کپڑوں کے حوالے سے اور دوسری گھر کے استعمال کی چیزوں کے حوالے سے چیزیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں اور اس طرح سے ضائع ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم جس طرح بچوں کی مثالیں دے رہے تھے کہ بچے جو ہے چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے چیزیں یعنی کہ مال سے خریدی جاتی ہیں، چیز ٹوٹے گی، ایک کسی نہ کسی طرح کا کوئی نقصان تو ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اس میں عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے، اور اس لیے ہمارے ان کے تعلیمی اداروں میں کسی وقت میں عورتوں کو امور خانہ داری کی تعلیم دی جاتی تھی، آج تقریباً وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ آج وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت نہیں، خاوند اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، عورت اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، عورت کا خانہ داری کا وہ ذمہ داری ختم کر دی ہے۔ تو عورت کی ذمہ داری خانہ داری ختم کر کے اب ان کو یہ یعنی کہ یہ سبجیکٹ پڑھانے کی ذمہ داری بھی ختم کر دی ہے۔ حالانکہ سب سے اہم ترین وہ چیز کہ جس کی عورت پر تربیت کرنا چاہیے، اس کی تعلیم ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ گھر کو کیسے چلانا ہے، گھر کے اخراجات کو کس طرح سے پورا کرنا ہے، اور کس انداز سے گھر کے ان معاملات کو چلانا ہے تاکہ نہ خاوند کے اوپر بوجھ پڑے اور نہ وہ خود جو ہے کسی مشکلات کا شکار ہوں۔ اور عقل مند عورت جو ہے وہ حقیقت میں بہت کم خرچوں کے ساتھ اور بہت تنگ دستیوں کے حالات میں بھی گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ نہ تو خاوند کو تنگ دستی کا احساس ہونے دیتی ہے اور نہ گھر کے باقی افراد بچوں وغیرہ کو بھی ان کو کسی اس طرح کے حالات کا ان چیزوں کا احساس ہونے دیتی ہے کہ وہ یعنی کہ گھر کے معاملات کو اس طریقے سے چلا سکتی ہے کہ جس میں میانہ روی ہو، جس میں جو ہے ان تنگ دستیوں کے حالات میں بھی مناسب طریقے سے گھر کے معاملات چلتے رہیں۔ اور بیوقوف عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بہت بڑے مال و دولت جو اس کو بھی ضائع برباد کر کے جو ہے خاوند کو بھی پریشان اور گھر کے ماحول کو بھی اور خود بھی پریشان، اور بلکہ بعض اوقات ناشکری کا شکار کہ گھر میں کچھ نہیں بچا اور کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اور بلکہ ان کے دوسروں کی مثالیں وہاں پر دے کر گھر کو برباد کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے گھروں کے برباد ہونے کا، دلوں کے ٹوٹنے کا اور تعلقات کے خراب ہونے کا۔ کیا ہے کہ جو مالی معاملات کو صحیح نہ کنٹرول کرنا، ان کی صحیح تدبیر نہ کرنا، ان کو صحیح نہ چلانا، وہ چاہے خاوند کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے ہو، اور یہ دونوں ہی یعنی کہ خاوند بیوی دونوں ہی ان معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ اگرچہ اخراجات مہیا کرنے کا ذمہ دار خاوند ہے، لیکن ان کو چلانا، ان کی تدبیر کرنا، اس میں بہت بڑا حق جو ہے، بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بیوی کا ہے۔ اسی طرح ذکر کیا گیا تھا سابقہ درس میں، بعض بھائیوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا لیکن اس بات میں ہم تفصیل میں بات نہیں کر سکے تھے۔ وہ کیا ہے کہ بعض اوقات خاوند بیوی کی کسی کی بیمار ہونا، کچھ صحت کے لحاظ سے ان کے معاملات یعنی کہ خراب ہونا، اس کا بھی بعض اوقات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگرچہ یہ تعلقات خراب نہیں بلکہ تعلقات مضبوط ہونے کا ذریعہ ہونا چاہیے، لیکن جب تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا اور جہاں پر گھروں میں ایمان و تقوی کا ماحول نہیں ہوتا، وہاں پر پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بیوی سے جو پہلے یعنی کہ اس کے ساتھ تعلقات تھے اور جو ایک یعنی ساتھ رہنے کا کہ جو ان کے انداز تھا، بیمار ہونے کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہوتی، تو یہاں پر خاوند دیکھتا ہے کہ اس بیوی کا تو مجھے فائدہ نہیں رہا کوئی، یا خاوند بیمار ہو گیا تو وہاں پر بیوی کہ اس خاوند کی خدمت کرنا پڑتی ہے، ان کے دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے، اپنے لیے بوجھ سمجھ کر اپنے لیے آداب اس کو سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ حالانکہ یہی وہ تعلق ہے جو خاوند بیوی کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں تک ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ مخلصانہ انداز سے چل رہے تھے یا کہ صرف اور صرف دنیا پرستی پر چل رہے تھے۔ تو اس لیے بیماریاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں حقیقت میں تعلقات کے خراب ہونے کا نہیں بلکہ تعلقات کے مزید مضبوط ہونے کا ذریعہ ہونی چاہیے، لیکن جہاں پر ایمان، تقویٰ، تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا، ایسی چیزیں نہیں ہوتی، تو وہاں پر ایسی چیزیں بھی، اس طرح کے حالات بھی جو ہیں یعنی کہ جو صحت کے ان چیزوں کے حالات سے بھی ایسی چیزیں بھی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ اور خصوصاً اگر اولاد کا پیدا نہ ہونا،
اولاد کا پیدا نہ ہونا، اور یہ زیادہ تر عورتوں پر اس چیز کو ڈالا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیز موجودہ میڈیکل کے حوالے سے عورتوں مردوں دونوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات مرد جو ہے اس میں آگے کسی انجاب کی یا جنم دینے کی اس میں جو ہے اس بات کی یعنی کہ گنجائش نہیں ہوتی، یا بعض اوقات بیوی کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے، لیکن کسی ایک کے اوپر ڈال دینا یہ بھی غلط ہے، اور اگر ہو بھی پتہ بھی چل جائے کہ فلاں کے اندر ہے، تب بھی اس کا اپنا ذاتی کوئی قصور نہیں ہے کہ جس وجہ سے اس کو چھوڑا جائے، اس سے دوری حاصل کی جائے یا اس سے نفرت ہو جائے۔ ہاں، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، کبھی مال دے کر، کبھی مال نہ دے کر، کسی کو اولاد دے کر اور کسی کو اولاد نہ دے کر۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے سبھی آزمائشیں ہیں کہ جن کو اگر آدمی تقدیر پر ایمان رکھنے والا تو ان کو سمجھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تو اس کے لیے تو ان چیزوں میں مشکل نہیں ہوتی، لیکن جہاں پر ایمان، تقوی، پرہیزگاری اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، وہاں پر پھر یہ بھی چیزیں بہت بڑا سبب بنتی ہیں ایک دوسرے سے دوری کا، کہ اولاد نہیں ہو رہی، اس کا معنی کہ بیوی جو ہے اس کو اپنے پاس رکھنا بیکار ہے، نعوذ باللہ، ایسی چیز نہیں ہے۔ اور ہم نے بعض اوقات بڑے بڑے ایسے بیہودہ قسم کے الفاظ سنے ہیں اس طرح کے موضوعات پر کہ جن کو آدمی زبان پر لا نہیں سکتا، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کس انداز سے شیطان ایسے لوگوں کی زبانوں سے بولتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم کہیں کہ چاہے مالی معاملات کی تنگ دستیاں ہوں، یا صحت و تندرستی کے حوالے سے کوئی اس طرح کی حالات پیدا ہو جائیں، یا اولاد بچے پیدا ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے کوئی اس طرح کی جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو جائیں۔ ہاں، بعض اوقات بچوں کا پیدا نہ ہونا، اور بعض اوقات بچوں کا زیادہ پیدا ہونا، اور بعض اوقات بچیوں کا پیدا ہونا، یہ بھی جو ہمارے بہت سے خاندانوں کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں، کہ بعض اوقات کسی کے ہاں اگر کوئی 2-4 بچیاں پیدا ہو جائیں تو ان کے ہاں بھی گھر میں قیامت آتی ہے، اور یہ ابو جہل کی نسل آج تک زندہ ہے، بلکہ کہیں اس سے بڑھ چڑھ کر ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ایسے بدبختوں کو کہ جب کسی بچی پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل میں پریشان اور غم سے بھر جاتا ہے۔ تو اللہ کی تقدیر پر نہ ایمان ہونے کا یہ بہت بڑا اس کا سبب ہے، ورنہ جس اللہ نے بچی پیدا کی ہے اس بچی کا رزق روزی بھی اس نے ساتھ دی ہے، اور اس کے زندگی کے جو بھی تقدیرات ہیں اس نے لکھی ہیں، لیکن چونکہ جاہلیت کے ماحول میں اور سابقہ زمانوں سے لے کر اس چیز کو جو ہے برا سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی وہ جاہلیت باقی ہے، اور اس طرح کے لوگ ان کی کمی آج بھی نہیں ہے، اور کتنے ہی طلاقیں ہیں، کتنے ہی رشتے ناطے ٹوٹے ہیں صرف اس وجہ سے۔ بیوی کو صرف اس لیے طلاق دی ہے کہ بچیاں پیدا کرتی ہے، بیوی کو اس لیے چھوڑا ہے کہ بچیاں پیدا کرتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک عورت نے اپنا واقعہ یعنی کہ عورت نے اس کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، اس کے خاوند کا نام، اس کی کنیت تھی ابو حمزہ، تو اس کے ہاں جب کوئی 4-5 بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس نے کیا کیا کہ اس عورت کو چھوڑ کر جس کے ہاں بچیاں پیدا ہوئی تھیں اس نے دوسری شادی کر لی، اور دوسری شادی کر کے اسی عورت کے ساتھ جا کے رہنے لگا، اور دونوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ اب اس عورت نے کیا کیا، اس نے ایک قصیدہ لکھا، نظم لکھی جس میں یہ لکھا کہ اپنے خاوند کو مخاطب کرتے ہوئے کہ مالی اب حمزہ لا یغشانا، کہ ابو حمزہ جو ہے ہمارے پاس نہیں آتا اور ہمارے ساتھ والے گھر میں وہیں پر رہتا ہے، اور اس کو ہم پر اعتراض یہ ہے کہ ہم نے بچیاں پیدا کر دی ہیں۔ تو عورت کہتی ہے کہ ہم تو اس کھیت کی طرح ہے کہ جس میں جو بیج ڈالو وہی اگاتا ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اس نے یہ شعر لکھے اور اپنی کسی بڑی بچی کو دیے جس نے اونچی آواز سے پڑھے، اور خاوند نے ساتھ والے گھر میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ اس نے جب یہ شعر سنے تو اس کو اس وقت سمجھ آئی، عقل آئی کہ واقعی قصور اس کا نہیں بلکہ قصور تو میرا ہے، اور میرا بھی نہیں ہے بلکہ نہ اس میں مرد کا قصور ہے نہ عورت کا ہے، اس میں اللہ کی تقدیر ہے۔ لیکن ایسے حالات میں ہم کہیں گے کہ جو مرد یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کا قصور ہے، ایسے مرد کو سزا ملنی چاہیے۔ اور میں واقعہ سن رہا تھا کہ کسی گاؤں میں
کسی عورت کے ہاں جب بچیاں پیدا ہوئیں 3-4، تو جب آخری بچی پیدا ہوئی تو خاوند نے اپنی بیوی کی پٹائی کی اس پر کہ تو نے بچی کو پیدا کی. تو خاوند اس بستی کا کوئی عقلمند چودھری تھا، اس نے اس آدمی کو گاؤں کے چوراہے میں لا کر اس کی پٹائی کی کہ تو بچیوں کیوں پیدا کروا رہا ہے، بچیوں کے بیج کیوں ڈال رہا ہے. ہاں تو ایسے بدماشیوں کا حل یہی ہونا چاہیے. تو علی کل حال یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جہالتوں کا نتیجہ ہے. وہ ابو جہل کی جہالتیں جو آج بھی زندہ ہیں، آج بھی باقی ہیں، بلکہ بچیوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اس میں کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من عال جاریتین حتیٰ تبلغا، کہ جو صرف 2 بچیوں کی تربیت کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں. آپ ماتے ہیں انا وہوا یوم القیامت کا ہاتین، آپ دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے ماتے ہیں کہ میں اور وہ قیامت کے دن دونوں اس طرح سے ہوں گے، یا جنت میں دونوں اس طرح سے ہوں گے. تو اور اس طرح سے اس کی فضیلت کے بارے میں جو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اندر اس طرح کی جہالتیں. تو علی کل حال یہ بھی کوئی ایسا عذر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی وجہ ہے کہ جو ایک دوسرے سے دوری کا اور ایک دوسرے سے تعلقات کو خراب کرنے کا باعث بن سکتا ہو، سوائے جہالت کی دنیا میں اور جاہلوں کی دنیا میں. تو یہ تھے، اور جو مزید اس موضوع پر اہم ترین جو نکات تھے جن پر ہمیں ضرورت تھی بات چیت کرنے کی، کہ کیا کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ماحول معاشرے کو خراب کرتی ہیں، دلوں کو توڑنے کا، اور خاوند بیوی کے تعلقات جو کہ محبت پر، ان چیزوں پر قائم ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، کیوں یہ خراب ہوتے ہیں. اس کے خرابی کے پیچھے ایک بہت بڑے اسباب یہ بھی ہیں، اور جن کو ہم نے اندرونی اسباب کا نام دیا ہے، کہ جو اندرونی اسباب ہیں اس میں خاوند بیوی کے معاملات ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، اور مالی اور امور خانداری کے معاملات ہیں. اس کے بعد بیرونی اسباب ہیں کہ جس میں اگرچہ ضمن کچھ تھوڑا ذکر آیا ہے، لیکن اس میں تفصیل ہم بات چیت کریں گے کہ ساس بہو کا، نند بھابھیوں کا، اور اس کے علاوہ جو رشتہ داروں کا معاملہ ہوتا ہے تعلقات کو خراب کرنے کا، پڑوسی ہمسایوں کا، اور دوست احباب کا بھی، اور عام لوگوں کا بھی. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس موضوع پر بات چیت کریں گے کہ گھریلو معاملات کی خرابی کے لیے اور طلاقیں ہونے کے اور دلوں کے ٹوٹنے کے بیرونی اسباب اور خارجی اسباب کیا کیا ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ساتھیوں کے کچھ سوالات آئے ہیں تو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتے ہیں. شیخ پہلا سوال آیا ہے، شیخ محترم اگر بیوی کا دفاع کیا جاتا ہے تو اکثر معاملہ اختلافات اور والدین کی بددعائیں تک پہنچ جاتا ہے، تو ایسی کیفیت سے بچنے کے لیے مرد کیا کرے؟ کیا مرد اسی وقت دفاع کرے، یا اکیلے جا کر والدین سے بات کرے، یا خاموشی اختیار کرے، یا بیوی کو محبت سے سمجھائے؟ تھوڑی رہنمائی فرمائیے شیخ. بارک اللہ فیکم. سوال ہم نے تقریباً اس کا جواب دیا ہے، لیکن اگر مزید تفصیل سے اس کی ضرورت ہے تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ماں باپ کے معاملات اور بیوی کے معاملات کے اندر خاوند کو چاہیے کہ توازن رکھے. توازن رکھنے کا معنی کہ بیوی کو بیوی کا حق دے، اس کا درجہ دے، اور ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ دے. اور جہاں پر دیکھے کہ دونوں کے اندر اختلافات پیدا ہو رہے ہیں ماں باپ اور بیوی کے درمیان، تو وہاں پر اس کا فرض بنتا ہے کہ پھر ان اختلافات کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ ان کو یعنی کہ ان کا حل کرنے کی کوشش کرے. اور میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہو تو یہاں پر خاوند کی ذمہ داری ہے بیوی کا دفاع کرنا، کیونکہ گھر میں صرف خاوند ہی ممکن ہے وہ شخص ہو کہ جو یہاں پر بیوی کا دفاع کرنے والا ہو، اور کوئی بھی گھر میں ایسا شخص نہ ہو. تو اس حالت میں بھی خاوند کا فرض بنتا ہے بیوی کا دفاع کرنا. لیکن جس طرح سوال کیا گیا ہے کہ ممکن ہے اس کیفیت میں ماں باپ جو ہیں ناراض ہوں اور بددعائیں دینے لگیں، تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ یہاں پر اس کا خاوند کا یہ بھی فرض بنتا ہے بیوی کا دفاع کرتے ہوئے کہ والدین کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرنا، ان کو حتی الامکان اچھے انداز سے ادب و احترام کے ساتھ ان کو سمجھانا اور حقیقتیں ان کے سامنے واضح کرنی. اور اگر کوئی ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو آمنے سامنے بیٹھ کر یعنی کہ واضح اور ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ بھی چیزیں کرنا چاہیے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں اور غلط فہمیاں ختم ہوں.
اور بیوی کے حوالے سے بھی ضرورت ہے دیکھ بھال کرنے کی کہ بیوی سے بعض اوقات یہ تو نہیں کہ جان بوجھ کر، ممکن ہے کہ اس سے کوئی یعنی کہ انجانے سے یا اس سے لا علمی اور توجہ نہ دیتے ہوئے کوئی ایسی چیزیں ہو جائیں کہ جو ماں باپ کو اچھی نہ لگتی ہوں، تو ان چیزوں میں بھی بیوی کی تربیت کرنا، اس کو بتانا سمجھانا، یہ بھی خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ دو ٹوک طور پر کوئی ایک ایسا یعنی کہ فارمولہ ہے جو آپ کر سکتے ہوں۔ ان حالات میں ہر آدمی جس طرح کے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا چیز مناسب ہے، کس طرح چلنا چاہیے، اور کس طرح ماں باپ کو بھی مطمئن رکھا جائے، خوش رکھا جائے، اور بیوی جو ہے وہ بھی ناراض نہ ہونے پائے، اور سبھی معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اچھے چلتے رہیں۔ اور اس کے لیے اصل تو یہ ہے کہ ان اختلافات تک نوبت آنے ہی نہ پائے، یعنی پہلے سے ہی ماحول ایسا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو اس انداز سے رکھنے کی کوشش کی جائے کہ جس میں اختلافات کی نوبت نہ آئے، کیونکہ عموماً جب اختلافات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے مزید بھی اور غلط فہمیاں پیدا کر کے حالات کو خراب کرنے کا۔ تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو حالات خراب ہونے کے اختلافات کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر آتی ہے تو پھر حتی الامکان سبھی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ آخر میں اگر دیکھا جائے کہ کوئی حل نہیں ملتا، ہر طرح کی اصلاح کی کوششوں کے باوجود بھی اختلاف بڑھتے جاتے ہیں، تو پھر ان حالات میں الگ گھر کا انتظام کرنا ہی یہ اہم ترین ضرورت ہوتی ہے۔ شیخ اگلا سوال آیا ہے، ساتھی کہتے ہیں کہ شیخ محترم، میں نے آپ کے کئی دروس سنے ہیں اور ان میں سے یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ جس طرح سنت سے ثابت ہے کہ اگر شادی میں خاوند اور بیوی کے درمیان ایج گیپ زیادہ ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ آج کے دور میں ایج گیپ زیادہ ہونے کی وجہ سے رشتے بس نہیں پاتے، کیونکہ دونوں کی مینٹل کیپیبلٹی اور مینٹل لیول الگ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو شیخ محترم اس پر روشنی ڈالیں، مہربانی ہوگی۔ جی ہاں، اس حوالے سے علماء نفسیات میں، ماہر نفسیات نے اس نقطے کا ذکر کیا ہے کہ خاوند بیوی کی عمر میں بہت بڑا فرق ہونا، اس کا بھی طلاقیں ہونے میں اور رشتے ٹوٹنے میں بہت بڑا ایک اثر رہتا ہے۔ اور فطری طور پر ظاہری بات ہے ایک یعنی کہ اگر بہت بڑا فرق سے مراد یعنی 20-25 سال کا 30 سال کا اتنا بڑا فرق ہونا، تو اتنے بڑے فرق ہونے میں بعض اوقات ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنا، ایک دوسرے کی ذہنیت کو جاننا، ایک دوسرے کی ترجیحات کو، جذبات کو، احساسات کو، وہ چیزیں یعنی ہر ایک بڑی عمر کے احساسات ان کے الگ ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے جذبات ان کے الگ ہوتے ہیں، طبعی طور پہ ان میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ فرق جو ہیں دور ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صرف وہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر جو ازواج مطہرات تھیں، آپ اور ان کا بہت بڑا فرق تھا عمر کا، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ وہاں پر کسی طرح کا بھی کوئی ایسا معاملہ پیدا ہوا ہو۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلکہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے علاوہ بے شمار صحابہ اکرام، آپ صحابہ اکرام کی سیرتیں پڑھ کر دیکھیے کہ کتنے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے بڑی عمر میں جا کر یعنی 50 سال یا اس کے بعد کی عمر میں جا کر جو ہے وہ نوعمر لڑکیوں سے شادیاں کی، اور ان کی شادیاں ان کے یعنی کہ یہ رشتے ناطے بالکل کامیاب چلے، بغیر کسی ناکامی کے، بغیر کسی خرابی کے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان کے رشتے ناطے کامیاب ہوتے تھے اور آج کے ناکامیاں ہوتی ہیں تو کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے پیچھے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے ایک فطری طور پر جو ایک سبب ہے وہ تو ہے ہی، لیکن یہ فطری اسباب بھی ختم ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ایمان ہو، تقوی ہو، نیکی ہو، اور گھر کے ماحول میں تربیت ہو اللہ کے تقوی ایمان پر، تو وہاں پر پھر یہ فطری چیزیں بھی برداشت ہو جاتی ہیں اور ان چیزوں کے احساسات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج وہ فطری احساسات ختم کرنے کے بجائے آج کا جو میڈیا ہے بلکہ ان کو مزید ابھارنے پر ہے، مزید ان کو ہوا دینے پر ہے، اور پہلے سے ہی ایک ذہن بنا ہوتا ہے یا ذہن دیا گیا ہوتا ہے لوگوں کو، یا خصوصاً نوعمر لڑکی کو پہلے سے اس کی آس پاس کے دوست احباب بھی اس کی ممکن ہے کہ ملنے ملانے والی جو بھی ہیں اس کو اس بات کی طعن و تشنیع بھی کرتی ہوں، اس کو احساس بھی دلاتی ہوں کہ تیرا خاوند اتنی عمر کا ہے۔ تو یہ وہ ایک نفسیاتی اس کے اوپر اثر ہے
کہ جس اثر کی وجہ سے وہ یعنی کہ جو فطری طور پر جو فرق تھا وہ اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور نہ کہ صرف بڑھ جاتا ہے بلکہ آخر میں جل کر وہ ایک دوسرے سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ تو ورنہ جس طرح ہم نے مثال دے کر وعدے کیا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اور صرف صحابہ نہیں بلکہ ان کے بعد بھی تابعین، ائمہ کرام اور اس امت کے سلف صالحین، ان کے آپ دیکھیں گے سیرتیں اٹھا کر کہ وہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، اور بہت بڑے فرق کے ساتھ شادی نکاح ہوتے تھے، تعلقات قائم ہوتے تھے، اور بڑے کامیاب رہتے تھے بغیر کسی ناکامی کے۔ الحمدللہ وہاں پر یہ چیزیں یعنی کہ رشتے ناطے چلتے تھے۔ لیکن آج اگر ناکامیاں ہیں تو اس کے پیچھے لوگوں کے طعن و تشنیع ہے، اور لوگوں کے تصورات اور خیالات ہیں کہ جو اس طرح کے یعنی کہ افکار کو، اس طرح کی چیزوں کو ہوا دیتی ہیں، اور طعن و تشنیع بلکہ کی جاتی ہے۔ اور میڈیا اور سوشل میڈیا ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جو ایسی کہ یعنی کہ جلتی پر جس کو کہتے ہیں تیل ڈالنے کا کام کرتی ہیں، اور پہلے سے احساس ہوتا ہے لڑکی کو کہ میری عمر چھوڑی ہے اور خاوند کی عمر بہت زیادہ ہے، مزید اس احساس کو جو ہے اور بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ورنہ تقوی ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، اور ایسی چیزیں ہوں تو الحمدللہ یہ یعنی کہ اپنے فرق جو ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر کہیں احساسات ہوں تو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ شیخ اگلا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت پائی جاتی ہے کہ خاوند بیوی کی برائی یا ان کی بری عادات کی اصلاح کرنے کے بجائے دوسروں کو جا کر بتا دی جاتی ہیں، اور اس سے مزید شوہر یا بیوی کے خلاف کمنٹس کیے جاتے ہیں۔ تو شیخ، بری عادات کی اصلاح کیسے کی جائے؟ علماء سے رابطہ بھی اکثر مشکل ہو جاتا ہے، کیا اس کے لیے کاؤنسلنگ کے ادارے قائم کرنے چاہیے؟ ہم نے پہلے بھی اس موضوع پر بات کی تھی کہ خاوند بیوی کے اختلافات ہونا ناگزیر ہے، ہوتے ہیں، ہر جگہ ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن یہ معاملات خراب زیادہ اس وقت ہوتے ہیں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، جب خاوند بیوی سے ہٹ کر تیسرے فرد تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں، اور افراد بھی ایسے کہ جو ان چیزوں کو نہ سمجھنے والے ہوں، ان کی اصلاح کی وجہ بلکہ بگاڑ پیدا کرنے والے ہوں، چاہے وہ خاندان کے لوگ ہوں یا باہر کے لوگ ہوں، تو اکثر حالات اس وقت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے بھی بات بار تنبیہ کی گئی تھی کہ آپس کے اختلافات جتنے بھی ہوں ان کو حتی الامکان آپس میں ہی نپٹانے کی کوشش کی جائے، یہی زیادہ آسان ہے، اور اسی میں یعنی کہ بغیر کسی مشکل کے یہ چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ اور جس قدر یہ چیزیں باہر نکلتی ہیں زیادہ پھیلتی ہیں، اور جس قدر پھیلیں گی اسی قدر زیادہ ان کا حل جو ہے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے جس طرح کہا گیا ہے کہ اس طرح کے ادارے جو کونسلنگ کے ادارے ہوں، جو اس طرح کی چیزوں میں مشورہ دینے والے ہوں، اس طرح کے حل کرنے والے ہوں، اس طرح کی چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یعنی کہ جہاں پر ہمارے بڑے بڑے ہاسپٹل بنے ہوتے ہیں، اور جہاں پر گورنمنٹ خود بھی بلینوں کے خرچے کرتی ہے اور لوگ بھی، وہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، گھروں کی اصلاح کے لیے لازماً ایسے کچھ ادارے ہوں، ایسے کچھ لوگ ہوں، ایسی کوئی کمیٹیاں ہوں کہ جو ان معاملات کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، اور اس طرح کے یعنی کہ اختلافات کے اسباب کو اچھی طرح جانتے ہوں، اور ان اسباب کا حل بھی ان کو اچھی طرح معلوم ہو کہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور نیک نیت بھی ہوں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا سب سے پہلے قرآن نے حکم دیا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ فرماتا ہے خاوند بیوی کے حوالے سے کہ سب سے پہلے تو ان کو آپس میں اصلاح کرنے کی اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوشش کی جائے کہ آپس میں اصلاح کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کو سلجھائیں۔ لیکن جب معاملات بہت آگے بڑھ جائیں اور آپس میں سلجھنے کے قابل نہ رہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایک فیصلہ کرنے والا خاوند کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک بیوی کے گھر والوں کی طرف سے، دونوں خاندانوں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا ہو، حکمن جو عقل مند ہو، شرعی علوم سے ماہر ہو، اور ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتا جانتا ہو اور نیک نیت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چل کر ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر ان دونوں کی اصلاح کرنے کی نیت تھی اور ایک نیتی کے ساتھ اصلاح کا کام کریں گے، صلح کا کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر توفیق پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے یہ بہت اشد ضرورت ہے، یعنی کہ آج کے اس ماحول معاشرے میں جب طلاقوں کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جس کا ہم نے کچھ پرسنٹیج آخری درس میں ذکر کیا تھا صاحب کا درس میں، تو ضرورت ہے ان حالات میں اجڑتے ہوئے گھروں کو، ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو ملانے کے لیے اور اجڑتے گھروں کو آباد کرنے کے لیے
اشد ترین ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، ایسے علماء کی، ایسی کمیٹیوں کی کہ جو ان معاملات میں دخل اندازی کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں. اور اگر نہیں بھی کمیٹیاں تب بھی ہم کہیں گے کہ بجائے کہ عام جاہل لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتا کر اور اپنے معاملات کو بگاڑنے کی بجائے یا تو اپنے تک رکھیں، یا اگر آپ نے کسی کو بتانا بھی ہے تو اس شخص کو بتائیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے کچھ صحیح رہنمائی ملے گی اور نیک نیت لوگ ہوں گے اور کو اچھا صحیح مشورہ دیں گے کہ جس سے معاملات کی اصلاح ہو. بارک اللہ فیکم. شیخ یہ ایک ساتھی کا سوال آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کا درس سنا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پوائنٹ پر اگر آپ تھوڑی مزید روشنی ڈال دیں. شیخ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا شوہر بیوی کو علیحدہ رہنا چاہیے تاکہ جھگڑے سے بچا جا سکے، اور کیا بچوں کی اس پر تربیت کرنی چاہیے کہ شادی کے بعد وہ الگ رہیں؟ ہم نے اشارہ کیا ہے درس میں اس بات کا کہ اصل تو ہمارے پاک و ہندوستان کے ماحول میں ماں باپ کے ساتھ رہنا ہی اسی کو ترجیح دی جاتی ہے، اور بلکہ میں اس بات پر کافی تاکیداً بات کی ہے کہ خاوند جو ہے، مرد جو ہے، اس کے اوپر ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ نیکی احسان اسی طرح فرض اور ضروری ہے جس طرح شادی سے پہلے فرض ضروری ہے. یعنی شادی کے بعد اس کی ماں باپ کے حوالے سے ذمہ داری کم نہیں ہو جاتی. ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کے ساتھ نیکی احسان کی جو ذمہ داری ہے وہ شادی کے بعد بھی اسی طرح اس کے اوپر جاری ساری ہے جس طرح شادی سے پہلے تھی. اب فرض کرو بوڑھے ماں باپ ہیں، اگر کسی کے یعنی کہ اور بیٹے ہی ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ بیٹیاں تو نکاح ہونے کے بعد اپنے خاوندوں کے ساتھ جا کر کسی اور گھر میں جا کے بستی ہیں، شاد و نادر حالت میں ہی ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں. تو بیٹے ہی ہیں جو ماں باپ کو اس بڑھاپے کی عمر میں سنبھالتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہر کوئی شادی ہونے کے بعد اپنا الگ رہائش لے اور الگ جا کر رہے تو بوڑھے ماں باپ کو پھر وہ اولڈ ہاؤسوں میں ڈالنا پڑے گا. تو کہنے کا مقصد یہ وہ مغرب کا کافروں کا کلچر ہے کہ جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اسلام کے کلچر میں، اسلام کی تہذیب میں یہی ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو اولاد جو ہے، بیٹے جو ہیں اپنے ساتھ رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو، نکاح کے بعد ہو. تو اس لیے اصل تو یہی ہے کہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد بیٹا جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے اور افہام و تفہیم کے ساتھ اور اچھے ماحول کے ساتھ اس طریقے سے رہنے کی کوشش کی جائے. لیکن ہم نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ حالات خراب ہوتے ہیں اور خرابی اس حد تک پہنچتی ہے کہ جس میں کسی طرح سے کوئی اصلاح کا رستہ نظر نہیں آتا اور حالات بگڑتے بگڑتے چلے جاتے ہیں، تو پھر اسلام جو ہے وہ رشتوں کو توڑنے کے بجائے، طلاق کی بجائے پھر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بیوی کو پھر الگ ہو کر کسی دوسرے مکان میں رہا جائے. اور اگر مکان میں آدمی رہتا بھی ہے تب بھی ماں باپ کی جو خدمت کی ذمہ داری تب بھی اس پر باقی اور جاری ہے، وہ تب بھی اس سے ختم نہیں ہوگی. وہ اس کا فرض بنتا ہے کہ جیسے بھی ممکن ہے ماں باپ کی یا تو خود خدمت کرے یا ماں باپ کی خدمت کے لیے کوئی مناسب ان کا انتظام کرے، کوئی ایسے میڈ یا نوکر اس طرح کے لوگ ہوں. اگرچہ وہ چیز نہیں کر سکتے جو اولاد کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی ان کی جو ضروریات ہے، ان کے ضروری معاملات کو چلانے کے لیے اولاد کا حق جو ہے، اولاد کی ذمہ داری ان پر باقی ہے ان کے لحاظ سے، اور ان کو ان کا ساتھ دینا ہوگا. شیخ آخری سوال ہے، زوم پر آیا ہے. شیخ خاتون کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے اور مجھے بہت مشکل حالت میں رکھا ہے، مجھے مارتا بھی ہے، اور نماز کا اگر میں اس کو بولوں تو اس پر بھی وہ میری بات نہیں سنتا اور نماز نہیں پڑھتا. تو ایسے میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرا خیال یہی سوال، اس سے ملتا جلتا سوال پچھلی دفعہ آیا تھا شاید، اور ہم نے جواب دیا تھا کہ بعض ایسی برائیاں ہوتی ہیں یا ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ آپس کے خاوند بیوی کے گھریلو قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کرنے والی، لیکن بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں یا دین کے برائیاں ہوتی ہیں، عقیدے کی برائیاں ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا، ان چیزوں میں کمپرومائز کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. کہ شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور بعض ایسے بھی ہیں جو بدعقیدہ ہوتے ہیں. تو اگر نماز نہیں پڑھتا تو شرعی طور پر کسی مسلمان عورت کا بے نماز کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے. پہلی بات تو بے نماز کے ساتھ اس کا نکاح ہی جائز نہیں تھا اگر پتہ تھا کہ بے نماز ہے. لیکن اگر نکاح کر بھی دیا ہے
تب بھی پتہ چلا نماز کے نکاح کے بعد پتہ چلا بیوی کو، عورت کو پتہ چلا کہ یہ تو بے نماز ہے، تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، کو سمجھائے جہاں تک ممکن ہے، اور اس کو بتائے کہ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے، یا شراب پینے کا کیا گناہ ہے۔ اور خصوصاً نماز پر میں اس لیے توجہ دے رہا ہوں کہ شراب تو صرف ایک کبیرہ گناہ ہے کہ جس کے پینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جب تک اس کو حلال نہ سمجھے، لیکن نماز نہ پڑھنا یہ کھلا کفر ہے۔ قرآن و حدیث کی واضح دلیلوں کے ساتھ نماز نہ پڑھنا کفر ہے، اور اس لیے محقق علماء جس طرح کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ کسی بے نماز کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر نکاح ہو بھی گیا، پتہ نہیں تھا اور بعد میں پتہ چلا کہ بے نماز ہے، تب بھی ایسی مسلمان عورت کا بے نماز کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، اور اس مرد کو سمجھانے کی کوشش کی جائے اگر نماز پڑھنے پر تیار ہوتا ہے، ورنہ قاضی کا فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے سے ان کو الگ کرے اور ان کا نکاح جو ہے فسخ کرے، اس کو ختم کرے۔ تو میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس طرح فرد کو شراب پیتا، اگرچہ یہ بھی گناہ جرم ہے، اور اس پر بھی عورت کو شرعی طور پر حق ہے کہ ایسے خاوند سے وہ طلاق لے سکتی ہے۔ خاوند اگر کسی بڑے گناہوں کا مرتکب ہے اور اس طرح کے جرائم کرتا ہے تو وہاں پر بھی عورت کا حق ہے، لیکن جہاں پر ایسے جرائم کے جو ویسے ہی دین سے خارج کر دینے والے ہوں تو وہاں پر نہ کہ صرف اس کا حق ہے بلکہ اس کو حکم ہے کہ وہ ایسے مرد سے الگ ہو اور اس کے ساتھ اس کا رہنا جائز نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو ضرورت ہے اس کو سمجھانے کی، بتانے کی، اور یہ بھی واضح کر دینے کی کہ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر میرا تیرے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے اور شرعی طور پر میں تجھ سے الگ ہوں گی، تو تاکہ شاید یہی بات جو ہے اس کو عقل دلائے اور وہ دین کی طرف آ جائے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔